اس سیدہ کائنات کے امت پہ بڑے احسان ہیں۔ وہ معروف ہے، آپ نے شاید سن کے رکھا ہو، حضرت عثمان نے آقا کریم کی دعوت کی، بڑے سخی تھے، اللہ نے بہت دیا تھا، نبی کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ عرض کی دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ بھوک کی آثار ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ میری دعوت قبول کیجیے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اہتمام کرو، دعوت قبول ہے۔ آقا اہتمام ہو چکا ہے، مسجد میں آقا نے اعلان کیا چلو عثمان کی دعوت پہ چلتے ہیں۔ آقا جیسے ہی ممبر سے اٹھتے ہیں اور قدم رجع ہو رہے ہیں حضرت عثمان کے گھر، تو حضرت عثمان قدم گن رہا ہے حضور کے، 1 2 3، جتنے قدم اٹھے قدم گنے۔ جب گھر پہنچے تو انواع و اقسام کے اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، بڑی پرتکلف دعوت تھی۔ اس دعوت میں دوسروں کی طرح مولا علی بھی تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پہنچ کے پوچھا عثمان خلاف عادت کام کیا ہے، میرے ممبر سے اپنے گھر تک تم نے میرے قدم گنے تھے، وجہ کیا ہے؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دوں۔ پہلے زندگی بھر کے لیے نوکر بنا دیا جاتا تھا، لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر وہ کما کے بھی کہیں سے آتے تو وہ پیسے بھی اسی مالک کے ہوتے تھے، زر خرید غلام ہوتے تھے وہ، ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ چونکہ عرب میں یہ کلچر عام ہو چکا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلامی کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے بڑی ترغیب دلائی تھی غلاموں کو آزاد کرنے کی۔ فرمایا تھا میں اس شخص کی جنت کا ضامن ہوں جو کسی غلام کو آزاد کرے گا۔ اگر کوئی حالت روزہ میں کوئی غلطی کر بیٹھے بھی ان کو پہلے کہا جاتا تھا غلام آزاد کرو، بطور سزا غلام آزاد کرنے کا تصور تھا، تو اتنے سارے غلام بھی یک وقت آزاد کیے، اور انواع و اقسام کے اعلیٰ قسم کے کھانے تھے۔ ظاہری بات ہے ہر شخص کی خواہش تھی کہ عثمان جیسا اللہ ہمیں بھی دے، ہم بھی اس طرح اپنے محبوب کو اپنے گھر پہ بلائیں۔ تو ان میں سے حضرت علی کو بھی خواہش پیدا ہو گئی۔ پہلے نیکی کے کام میں سبقت لینے کا مقابلہ ہوتا تھا، میرے بھائی نے یہ کام کیا ہے میں اس سے اور اچھا کروں، کیونکہ حضور کی دعوت بہت اچھا کام تھا۔ تو حضرت علی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی یہ نیکی کا کام کر لیتا، لیکن میرے پاس تو وسائل بھی نہیں، میں تو غریب ہوں، میں تو مالی طور پہ انتہائی غیر مستحکم ہوں۔ لیکن یہ غم لیے کہ کاش مجھے بھی ہوتا، میں اپنے محبوب کی دعوت کرتا، گھر پہنچے۔ وفادار بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا غم بانٹے، ان کی تکلیف میں اضافہ نہ کرے، بلکہ ان کو تکلیف میں دیکھے تو ان کی دلجوئی کرے، ان کی مدد کرے، حتی الامکان اس کے اخراجات میں کمی میں ان کی مدد کرے۔ اور یہ چونکہ اللہ کے محبوب کی تربیت یافتہ تھی، سیدہ فاطمہ جب اپنے شوہر کو اپنے سر کے تاج کو پریشان دیکھا تو بے چین ہو گئی، کہا علی پریشانی کی کیا بات ہے؟ سارا واقعہ سنا دیا مولا علی نے، اور پھر کہا حسرت ہے کاش اللہ ہمیں بھی دیتا۔ کہا جاؤ اللہ کے محبوب کی دعوت کر کے آؤ، جس خدا نے ہمیں اتنی عزتوں سے نوازا ہے وہ اپنے محبوب کے کھانے کا اہتمام بھی کر دے گا۔ اب حضرت علی گئے، جانے سے پہلے کہنے لگے فاطمہ پکی بات ہو جائے گا؟ کہا اللہ نے کبھی رسوا نہیں کیا ہے، اب بھی نہیں کرے گا۔ کہا گھر میں تو چند کلو جو بھی موجود نہیں ہے، کہا جس کا مہمان ہے وہی خود انتظام کرے گا، آپ جائیں۔
اب حضرت علی چلے گئے، دل میں خیال آیا میں بھی قدم گن لوں، کہا بس کھانے کا اہتمام ہو جائے بھی میرے لیے غنیمت ہے، میں قدم گن کے کیا کروں گا، قدم نہ گنے علی۔ حضور علیہ السلام چند صحابہ کو لے کے اب حضرت علی المرتضیٰ کی دعوت میں پہنچ گئے۔ ادھر علی المرتضیٰ آقا کی طرف آئے، ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صاحبزادی نے خالی برتن چولہے پہ رکھ دیے اور خود سجدے میں چلی گئی، مولا تیرا محبوب ہے، تیرا ہی مہمان ہے، میں تو بس بیچ میں وسیلہ بنی ہوں، کرم کر دے، میری عزت رکھ لے مولا، کہیں سے اسباب پیدا کر دے۔ ادھر سے جب حضرت فاطمہ کو محسوس ہوا کہ آقا گھر آ گئے ہیں، سر انور سجدے سے اٹھایا، بسم اللہ کر کے برتنوں کو کھولا، اور وہ کھانا جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو حضور کھا بھی رہے تھے اور صحابہ سے پوچھ رہے تھے کہ سچ بتاؤ ایسا لذیذ کھانا پہلے کبھی زندگی میں کھایا تھا؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، ایسا لذیذ کھانا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ہر کھانے میں دو ذائقے ہیں، ایک ذائقہ تو ایسا ہے جیسا لگ رہا ہے کہ پہلے کبھی کھایا تھا، اور ایک ذائقہ ایسا ہے کہ لگ رہا ہے کہ ایسا کھانا کبھی دیکھا ہی نہیں، چکھا بھی نہیں، بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا بنا ہوا کھانا نہیں ہے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کی دعاؤں کی لاج یوں رکھ لی ہے کہ جنت سے بنا بنایا کھانا میری فاطمہ کے گھر میں آپ لوگوں کے مہمانی کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب ادھر کھانا کا لگ گیا، پھر سیدہ سجدے میں چلی گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کاش میری بہنوں اور میری بیٹیوں تک کوئی یہ پیغام پہنچا دے، میری ماؤں تک پیغام پہنچا دے، جب بھی کوئی مشکل آ جائے نا، مشکل کا حل شوہر کو تنگ کرنے میں نہیں، اللہ کے سجدے میں رکھا ہوا ہے، یہی سیرت طیبہ ہے۔ کھانا نہیں تھا بھی سر سجدے میں، ایک اور فرمائش ہے بھی سر سجدے میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا پھر سر سجدے میں رکھ دیا اور سجدہ قدر طویل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے علی کو بلایا، کہا علی، جی یا رسول اللہ۔ علی جب میں ممبر سے اترا تھا کل کی دعوت میں تو حضرت عثمان نے میرے قدم گنے تھے، اب جب میں اپنے ممبر سے اترا تھا تیری دعوت میں تو نے تو نہیں گنے تھے، اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے مصطفیٰ کے قدم گن لو۔ اور پھر فرمایا علی، کل میرے ہر قدم کے بدلے میں ایک شخص آزاد ہوا تھا، آج میرے ہر قدم کے بدلے میں میری فاطمہ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہر قدم کے بدلے میں 1000 جہنمیوں پہ جہنم حرام کر کے انہیں جنت عطا کر دی۔ یہ خیرات ہے در فاطمہ کی۔